محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں یوں تو ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو بہت نمایاں ہیں اور ان کی مختلف خصوصیات ہیں۔ بہت مشہور مخلوق جن کو ہم فرشتوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے اور اس کائنات میں ان کی تعداد بے حد و حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے پروردگار کے لشکر کی تعداد یعنی فرشتوں کی تعداد کیا ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان کی بہت ہی واضح اور مشہور خصوصیت یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے، انسان کو برائی کی طرف مائل کرنے والا جو مادہ ہوتا ہے وہی ختم کر دیا ہے، لہذا ان کے اندر کبھی برائی کرنے کی خواہش ابھرتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ یہ فرشتے اللہ کے احکام کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، یہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بارہا حدیثوں کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں پر پوری مستعدی کے ساتھ اور پورے چاق و چوبند ہو کر لگے ہوئے ہیں، سر منہ انحراف نہیں کرتے ہیں، بال کی نوک کے برابر بھی اس حکم کی تعمیل میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے وہ ہیں کہ جن کا مقصد ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ ہم بارہا یہ بھی سنتے ہیں کہ جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں کسی خاص رکن سجدے کی ادائیگی پر لگا دیا تو وہ سجدے میں ہی رہے گا قیامت تک، کوئی رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہی رہے گا۔ بہرحال جس کو جس عبادت میں لگا دیا وہ اسی عبادت میں مصروف اور مشغول ہے، وہ اس سے ذرا برابر بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا یہ فرشتوں کی بہت مشہور خاصیت ہے اور خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور ان کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسری بہت مشہور مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ اگر یہ نیکیوں پر آ جائے تو یہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، اور اگر یہ برائی پر آ جائے اور سرکشی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی نافرمانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو پھر یہ شیطان کو بھی شکست دے دیتی ہے۔ تو گویا انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جذبات رکھے ہیں، نیکی کرنے کے جذبات بھی ہیں اور برائی کے جذبات بھی ابھرتے ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی طبیعت اور تربیت پر موقوف ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس ڈگر پر ڈھالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب یا تو وہ ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے یا وہ پھر ناشکرہ بن جائے۔ یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو بالکل مجبور بنایا ہے اور نہ ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے اختیارات دیے ہیں۔ انسان کے اندر یہ دونوں خصوصیات ہیں۔ بہرحال انسان کے بارے میں ابھی جو بات کہی گئی وہ بہت ہی زبردست ہے کہ انسان اگر چاہے تو مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، احکام کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو فرشتوں سے بڑے درجے پر فائز کر سکتا ہے، اور اگر انسان سرکشی پر تل جائے، بغاوت پر آمدہ رہے اور نافرمانی ہی کو اپنی دوسری طبیعت بنا لے تو پھر اس کا درجہ شیطان سے بگڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس دنیا میں دو مخلوقات کو اپنی شریعت کے احکام کا مکلف بنایا ہے۔ ان میں سے ایک تو انسان ہے اور دوسرا جنات ہیں۔ ان دونوں کی خصوصیت ہے یہ کہ یہ دونوں فرما برداری بھی کرتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے ان دونوں کو براہ راست اپنا مخاطب بنایا ہے۔ قرآن کریم کی ہم آیتوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یا معشر الجن والانس، اے انسان اور جنات کی جماعتیں۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جنات کو بھی پکار رہے ہیں، اسے بھی راہ راست کا حکم دے رہے ہیں، اور انسان تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا بار بار مخاطب بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی۔ اسی لیے ہمیں بار بار متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم شریعت کے احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ انسان کی یہ تو خصوصیات تھی۔ انسان کے جس طرح ظاہری دشمن ہوتے ہیں اسی طرح انسان کے باطنی دشمن بھی ہیں، اور وہ باطنی دشمن ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے کہ انسان کے دو بڑے دشمن ہیں۔ ایک کا تذکرہ تو صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے
کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. بار بار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں کہ اس شیطان سے ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہنا، اپنی صحت اعمال کی حفاظت کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے، قدم قدم پر ہمیں بہکانے کی، ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، مختلف ہیل و بہانوں سے ہمیں غلط راستے کی طرف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ انسان کا انٹرنیشنل ٹیچر بھی ہے اور بہت بڑا چیٹر بھی ہے. یعنی انسان کا یہ بہت بڑا استاد ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے انسان کو کیسے بہکانا ہے، کیسے اسے غلط راستے سے غلط راستے کی طرف لے جانا ہے. اسی طرح شیطان چیٹر بھی ہے اس معنی کر کے وہ بڑا دھوکے باز ہے. کبھی اچھے انسان کے حلیے میں آتا ہے، کبھی اچھے طریقے سے ہمیں ورغلانے کی اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے. براہ بہت سی مرتبہ نقشہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے ارادے نہایت خطرناک اور برے ہوتے ہیں. تو گویا اسے پتا ہے کہ مجھے کیسے کس کو ورغلانا ہے. اور یہ بھی شیطان کی اپنی بڑی چالیں ہیں کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے اس کو وہ اسی طرح بہکاتا ہے. اگر کوئی سچا پکا دیندار مسلمان ہے تو وہ اسے براہ راست یہ نہیں کہے گا کہ تم شراب پیو. شیطان شراب پینے کا یہ طریقہ اپنا، اسے پتا ہے کہ یہ دیندار آدمی ہے، نمازی ہے، شریعت کے احکام کا پابند ہے، اسے آسانی سے شراب کی طرف نہیں لے جایا جا سکتا ہے. تو وہ اب کہتا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ جس سے تم عبادت گزار مشہور ہو جاؤ. اس کے اندر ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے. اسے کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ اس طرح دو کہ لوگ دیکھیں کہ یہ بڑا آدمی زکوٰۃ اور صدقات خیرات کرنے والا ہے. تو یہ اس طریقے سے اس آدمی کو بہکاتا ہے. اور جو غیر گزرا مسلمان ہوتا ہے، جس کو شریعت کے بنیادی احکام کی تعمیل کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے، پھر وہ اس کے انداز میں بہکاتا ہے. بہرحال یہ بڑا استاد ہے اور اسی طریقے سے بہکاتا ہے. بہت سی مرتبہ انسان جب بستر پر سو رہا ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان آتا ہے، پاؤں دباتا ہے، مختلف طریقے سے تھپکیاں دیتا ہے، کہتا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز میں، سوتے رہو. بار بار اس طرح انسان کو تھپکیاں دے کر سلا دیتا ہے کہ انسان کی نماز اس سے چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، یا نماز کی ادائیگی کا احساس ہی نہیں رہتا ہے. تو گویا نفس اور شیطان یہ دونوں انسان کے بہت بڑے دشمن ہیں. اور اگر ہم ذرا گہرائی میں جا کر اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت عیاں ہو کر آئے گی کہ نفس ان شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. چونکہ جب شیطان کا وجود ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے جس چیز نے شیطان کو بھی بہکایا تھا وہ یہ نفس ہی تھا. ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا وجود کب ہوا تھا؟ جب شیطان نے، جس کا نام ابلیس ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس سے پہلے شیطان نہیں تھا. جس چیز نے اس شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روکا تھا اور مختلف طریقے کی جھوٹی دلیلیں اسے سمجھائی تھی تو وہ نفس ہی تھا. تو گویا نفس یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے. نفس ایک ایسی چیز ہے اور شیطان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ان نگاہوں سے نظر نہیں آتی ہے. اگر نفس کی ہم ڈیفینیشن یا تعریف بیان کریں تو کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں خیر اور بھلائی یا شر اور برائی کا جو جذبہ امڑتا ہے، اسے برائی کرنے کا یا اچھائی کرنے کا خیال آتا ہے، گویا وہ اسی نفس کی طرف سے آتا ہے. وہ انسانی جسم میں موجود ہے، انسان کو ان نگاہوں سے نظر نہیں آتا ہے. اگر وہ خیال اچھا ہے تو بہرحال وہ نیکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر وہ برا آنے والے خیال ایسا ہے کہ جس پر انسان عمل بھی کر لے تو پھر وہ برائی کی شکل لے لیتا ہے. تو گویا نفس یہ شیطان کا بھی استاذ ہے. اور شیطان تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کا گویا مقصد تخلیق ہی اب انسان کو نیکیوں کی طرف سے روکنا ہے. اور اس نے اس بات کا ٹھیکہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں مختلف طریقوں سے ورغلاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے امتحان کے لیے شیطان کو قیامت تک کے لیے مہلت بھی دے دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گویا بندوں کو آزمانے کے لیے شیطان کو اتنی لمبی مہلت دی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی اپنی ایمانی قوت کے نتیجے میں شیطان سے لڑ کر نیکی پر باقی رہتا ہے اور راہ راست پر قائم رہتا ہے تو وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہوتا ہے. اور جو آدمی شیطانی کارستانیوں اور اس کی چالوں میں پھنس جاتا ہے اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کا رفیق دوست بن جاتا ہے. اور اگر برائی کرتے کرتے آدمی اس درجہ آگے بڑھ جائے کہ پھر وہ برائیوں کا خوگر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ شیطان کا دوست بلکہ ایک وفادار دوست بن جاتا ہے. تو بہرحال شیطان انسان کو مختلف طریقوں سے
ورغلاتا ہے، اسی طرح اس کا ایک بہت کامیاب نسخہ ہے، بہترین طریقہ ہے، بہت ہی کارگر اس کا ہتھیار ہے جس طریقے سے وہ انسان کو ورغلاتا ہے، وہ ہے اس کے ذہن و دماغ میں مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرنا۔ وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اگر کہا جائے وسوسوں اور خیالوں اور اوہام کی دنیا ایسی تاریک اور لمبی دنیا ہے کہ جب آدمی اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، بلکہ انسان کو یہ بیماری اگر لگ جائے وسوسوں کی اور اوہام خیالات کی تو انسان کو یہ اس درجے تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان کا خود اپنے آپ کو کاٹ کھانے کو جی چاہتا ہے، اس کا کسی کام میں جی نہیں لگتا، عبادت میں مزہ نہیں آتا، ہر وقت ذہنی ٹارچر میں آدمی مبتلا رہتا ہے، اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے کوڑے مار رہی ہے اور مجھے پریشان کر رہی ہے۔ وہ سوتا ہے تو اسے سونے کے بعد آرام ہونے کا اور ریلیکسیشن کا احساس نہیں ہوتا کہ ہاں میری طبیعت اب بالکل پرسکون ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے وسوسوں کی اور وہم کی، جو آدمی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ آدمی کبھی کبھار یہ بھی سوچتا ہے کہ کوئی آدمی مجھے 10 تھپڑ بھی مار دے تو مجھے اتنا درد نہ ہو جس قسم کا درد مجھے اس بیماری کے نتیجے میں محسوس ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ہمیں آگاہ کیا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس سلسلے میں آگاہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم نفس کی قسموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام بھی ذکر کیا ہے اور ان تینوں کی تعریف بھی ہے جو ہم علماء نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی نفس کی جو قسم ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کی پہلی آیت میں اس کو ذکر فرمایا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا ذکر ہے۔ نفس امارہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے، ہمیشہ انسان کو خرابی کی طرف، گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے پہلے رکوع میں فرمایا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کہتے ہیں اس نفس کو جو انسان کو ملامت بھی کرتا ہے، یعنی انسان گناہ تو کرتا ہے لیکن پھر یہی نفس انسان کو توبہ کی طرف بھی بلاتا ہے کہ جو آپ سے گناہ ہو گیا ہے اس کی معافی تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کر لی جائے، گویا یہ ملامت کرتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی نفس لوامہ ہے۔ اور تیسرا جو نفس ہے اس نفس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اس کا تذکرہ سورہ فجر میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو بھلائیوں اور نیکیوں کی طرف بلاتا ہے اور بار بار بلاتا ہے، اور ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تو اسی نفس مطمئنہ کے حصول کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے نفس مطمئنہ نصیب فرما۔ جس انسان کو نفس کی یہ قسم حاصل ہو جاتی ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ انسان اعمال صالحہ کا خوگر ہو جاتا ہے، وہ راہ راست پر اس طرح چل پڑتا ہے کہ جیسا نیکیوں کو اپنانا، اعمال صالحہ کو اپنانا اس آدمی کی طبیعت اور فطرت کا حصہ بن گیا ہے۔ بات چل رہی تھی نفس کی اور شیطان کی کہ انسان کیسے انسانوں کو وسوسوں کی دنیا میں لے جا کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے شکایت کی، وہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، اے حضور ہم اپنے اندر ایسی چیزیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا واقعی تم یہ بات محسوس کرتے ہو؟ تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں اور آپ کو اس سے ڈر لگ رہا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے کہا جی ہاں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک صریح الایمان، یہی ایمان ہے۔ اگر کسی انسان کے ذہن و دماغ میں برے خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں اور وہ ان کو لے کر فکر مند ہے کہ یہ وسوسے مجھے کیوں آ رہے ہیں، تو سچی بات یہ ہے کہ انسان کا اندر کا ایمان اسے اس برائی کو ختم کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس آدمی کے جسم میں اور اس آدمی کے پاس ایمان کی طاقت زندہ ہے۔ اللہ حاجی امداد اللہ مہاجری مکی بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور بہت بڑا چور ہے، اور چور کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ چور وہ ظاہری طور پر لوگوں کا مال تو چوری نہیں کرتا ہے، اس کی نظر میں اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ایمان ہے، اس لیے وہ ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو گویا شیطان انسان کے ایمان پر اس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے کہ اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت سارے وسوسوں کے مختلف طریقے اور نوعیتیں ہو سکتی ہیں، کبھی کبھار انسان کو بلکہ مسلمان کو بھی یہ خیال آ جاتا ہے، آ سکتا ہے کہ جب اس دنیا کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، مرد اور عورت ملتے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
اور کوئی نہ کوئی تو ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا کریٹر اور خالق ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی تو کوئی خالق ہوگا، نعوذ باللہ۔ نفس انسان کو اس وسوسے تک بھی لے جاتا ہے، تو اگر کسی انسان کو نعوذ باللہ یہ خیال آ جائے اور پھر اسے یہ احساس ہو کہ مجھے یہ خیال کیوں آ رہا ہے جبکہ یہ خیال تو بالکل باطل اور غلط ہے، تو اس بات کا یہ اشارہ ہے اور یہ نشانی، علامت ہے، سگنل ہے کہ انسان کا ایمان بھی زندہ ہے اور وہ اسے اس برائی سے روک رہا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار انسان کو نعوذ باللہ ایمان کے بارے میں بہت برے خیالات آتے ہیں، اور کبھی کبھی عبادات کے طریقوں میں انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میں وضو کرنے بیٹھتا ہوں تو مجھے کئی بار اپنے اعضاء کو دھونا پڑتا ہے، میں نے ہاتھ دھو لیا ہوتا ہے لیکن مجھے خیال آتا ہے میں نے ہاتھ دھویا ہی نہیں، اور میں اسی چکر میں اپنا ہاتھ نہ صرف یہ کہ 3 بلکہ 10 مرتبہ دھو چکا ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، اور بار بار مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ کبھی انسان پیشاب کرنے بیٹھتا ہے تو وہ کئی مرتبہ استنجا کر چکا ہوتا ہے، لیکن اسے شیطان یہ وہم ڈالتا ہے اور یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہارا استنجا ڈھنگ سے ہوا ہی نہیں، قطرہ نکل گیا ہے، حالانکہ بہت سی مرتبہ یہ حقیقت ہوتا ہے۔ لیکن عام طور سے جو آدمی نفس کے وسوسوں کی بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کے یہاں صرف وہم ہوتا ہے، وہ استنجائی کرتا رہتا ہے، اسے صرف پیشاب کرنے میں 5 سے 10 منٹ لگ جاتی ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو وہ انسان نفس کے وسوسوں کا شکار ہے اور اس گمبھیر بیماری میں مبتلا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے اور طریقہ ہے جس سے وہ انسان کو ورغلاتا ہے۔ اس بارے میں بھی علماء نے ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ انہیں اسی طرح کی بیماری تھی، وضو میں غلط خیال آنے کی، وہ ایک عضو کو دھو چکے ہوتے تھے، یا یہ کہ مثال کے طور پر کلی کر چکے ہوتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ میں نے کلی نہیں کی، تو ایک مرتبہ جب بار بار انہیں یہ شکایت ہونے لگی تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور یہ شیطانی چال ہے جس کا میں شکار ہو چکا ہوں۔ پھر وہ اپنے آپ کو غصے میں کہتے تھے کہ چاہے میں نے کلی نہ کی ہو میں کلی ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ گویا شیطان کی اس طریقے سے حملہ آور ہونے کا، اپنی طرف سے دفاع کرنے کا ایک انداز اور طریقہ ہے۔ اسی طرح انسان کو شیطان کس طرح ورغلاتا ہے اور کس طرح بہکاتا ہے، علماء نے اس کے اور بھی کئی طریقے سے، جس طریقے سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، بیان فرمائے۔ اب ان وسوسوں سے اور ان شیطانی چالوں سے کیسے بچا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی احادیث میں مختلف دعائیں سکھائی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا مضمون قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے تو پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو تو کہیں ایسا نہ ہو تمہیں شیطان بہکا دے اور تمہیں کسی وسوسے میں مبتلا کر دے، تم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر شیطان تمہیں اس طرح ورغلائے بہکائے تو تم اللہ سے پناہ مانگو۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک مضمون اور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، جب تم اس طرح خیالات میں اور اوہام میں مبتلا ہو جاؤ تو تم پناہ مانگو اپنے پروردگار سے، اور اس طرح دعا مانگو کہ اللہ میں اس شیطان مردود سے اور برے خیالات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک بہت مشہور دعا ہے، یہ دعا ہمیں اپنی روزانہ کی دعاؤں میں شامل کر لینی چاہیے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو واقعی اس طرح کے اوہام اور وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ وہ دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو تو مضبوطی کے ساتھ جما دے۔ اسی طرح ایک مشہور دعا یہ بھی ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنی نیکی کی طرف پھیر دے۔ اسی طرح یہ دعا بھی بعض علماء نے تجویز فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر اسی طرح کے خیالات کا شکار ہے تو وہ یہ دعا پڑھا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد پڑھا کرے آمنت باللہ ورسولہ۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے ان وسوسوں سے بچنے کا کہ آدمی اپنے آپ کو مثبت کاموں میں مشغول رکھے۔ جب آدمی بالکل فری ہوتا ہے، اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول نہیں رکھتا ہے، تسبیحات اور اوراد و وظائف میں بھی مشغول نہیں رہتا ہے، تو پھر شیطان انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس طرح کے خیالات آئیں تو آدمی لا حول ولا قوت پڑھ لیا کرے اور وہ دھتکار دیا کرے۔ اسی طرح جب سوتے ہوئے بھی خیالات آئیں یا برے خواب آئیں تو بھی اس وقت کی مشہور دعا ہے جو ہمیں سیکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اہم مضمون ہے، اور عبادات کی دنیا میں شیطان کے بہکاووں سے بچنے کے بہت ہی مضبوط یہ حفاظت انتظامات ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شیطانی چالوں سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔